صہیونی تحریک زائنسٹ موومنٹ یہ 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی تھی، جب یورپ میں یہودیوں کی پرسیکیوشن اور ان کے خلاف جو ایک رویہ شروع ہوا تھا اس کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے پس پردہ بہت سارے عزائم بتائے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس میں یہ موضوع ہم نہیں لا رہے، لیکن صہیونی تحریک 19ویں صدی کے آخر پہ شروع ہوئی تھی، اور 20ویں صدی کے شروع میں برطانیہ میں انہوں نے جو برطانوی حکمران تھے ان کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت کی کہ ہم عالمی جنگ میں آپ کو مالی معاونت بھی کریں گے، لیکن آپ ہماری آباد کاری کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں، اور بہتر ہوگا کہ آپ ہمیں یہ جو پرومسڈ لینڈ ہے ہماری، اگر اس جنگ میں آپ یہ علاقہ عثمانی مقبوضات سے نکال لیتے ہیں تو ہماری یہاں آباد کاری آپ کریں گے۔ اس پس منظر میں جو طے ہو گیا تھا انگریزی حکومت کے اور زائنسٹ کے درمیان، اس میں ایک شخص کا نام آتا ہے بالفور۔ بالفور برطانیہ کا وزیر اعظم بھی رہا، اور بالفور وزیر خارجہ بھی رہا، اور بالفور کی بڑی اہمیت تھی، کنزرویٹو تھا یہ، اور اس کی کنزرویٹو حکومتوں میں چرچل اور ان لوگوں کے ساتھ بڑا بااثر آدمی تھا یہ۔ تو اس نے جب یہ سب ادھر ہو رہا تھا تو ادھر اس نے یہ ساری تیاری کر لی تھی، اس کا گراؤنڈ ورک اس نے کر لیا تھا، اور جو پیکو سائز ایگریمنٹ تھا وہ بھی دراصل اس پورے منصوبے کا حصہ تھا، جس میں بالفور نے یہ پلان بنایا تھا کہ اس علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری کی جائے گی۔ چنانچہ 1924 میں جب یہ اختلافات ادھر شریف حسین کے اور انگریزوں کے درمیان شدید ہوئے، تو ساتھ ہی بلکہ 1917 میں ہی بالفور نے ایک لیٹر جاری کیا جس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہاں یہودیوں کی آباد کاری کی جائے گی، ان کو رہنے کے لیے گھر دیا جائے گا۔ کوئی ریاست کا ذکر نہیں تھا، کوئی اور اس سے زیادہ تفصیل نہیں تھی، لیکن عربوں کے کان کھڑے ہو گئے اس بات پہ، اور شریف حسین کی جو مخالفت ہے اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے مزید بڑھ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے 1924 میں شریف حسین کو معزول کر دیا، اور جدہ اور مکہ کے جو امراء تھے ان سے یہ طے کیا کہ یہ تو 90 سال سے زیادہ بوڑھا ہو گیا، اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، اس کو یاد ہی نہیں کہ کیا طے ہوا تھا، اور آپ اس کو چھوڑیں، آپ کو ہم ایک نیا حکمران دیں گے، آپ اس کے ساتھ مل کے اس کو فارغ کریں۔ اور جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک یادداشت لکھی جس میں اس کو معزول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وہ یادداشت انہوں نے انگریزوں نے اس کو شریف حسین کو دکھائی اور کہا کہ یہ جدہ اور مکہ کے جو امراء ہیں وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں معزول کر دیا جائے۔ تو جدہ کے پاس ایک بجرا جو ہے وہ کھڑا ہے، اور تم صبح تک اس میں بیٹھ جاؤ، اور یہ تمہیں لے کے اردن پہنچا دے گا۔ اردن میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شریف حسین کو تو کنگ آف حجاز بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کے دو بیٹے، فیصل بڑا بیٹا تھا، اس کو عراق کی حکومت اور تھوڑے عرصے کے لیے شام کی حکومت بھی دے دی گئی تھی، اور دوسرے بیٹے امیر عبداللہ کو اردن کی حکومت دے دی گئی تھی، جس کو اس زمانے میں ٹرانس جارڈن کہا جاتا تھا۔ تو وہاں اس کو معزول کر کے اس کے بیٹے کے پاس عمان بھیج دیا گیا، اور عارضی طور پر اس کے ایک بیٹے علی کو بٹھا دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ زمین ہموار ہو گئی کہ فلسطین میں اب یہودیوں کی آباد کاری کی جائے۔ پاکستانی سیاست کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زاہد چودھری اور حسن جعفر زیدی کی 12 جلدوں پر مشتمل بہترین کتابوں کا سیٹ پاکستان کی سیاسی تاریخ اب آن لائن دستیاب ہے۔ آرڈر کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.vnbooks.com
www.ccc.com.pk یا دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔